تدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان فانظر كيف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین، جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نیا پروگرام شروع کرنے والے ہیں جس کا نام سنن و آداب قرآن حدیث کی روشنی میں۔ اس پروگرام میں ہم سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور ہمارے روزانہ کے کاموں کے آدابوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ تو یہ اسی پروگرام کی قسط نمبر 1 ہے، یعنی کہ ایپیسوڈ نمبر 1، جس کا نام دربار توحید کے حقوق و آداب۔ اس مضمون میں ہم جو بیسک آداب ہیں اور جو بیسک حقوق ہیں جو ہر مسلمان میں ہونے چاہیے، اس کے بارے میں ہم بات کریں کہ یہ آداب ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ ان حقوق اور آداب کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مضمون شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل حرف میڈیا کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچ سکے اور آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہیں۔ اور میرے ناظرین کرام، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو سنت و آداب میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ سنت و آداب میں کس حوالے سے آپ کو بیان کر رہا ہوں، تو وہ میں آپ کو ایک کتاب کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں جس کا نام سنن و آداب ہے۔ اس کتاب کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، اب وہاں سے اس کتاب کا PDF کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاش کر ہر ایک سنتوں کو اس کے اندر جوڑا ہے۔ اس کتاب کے تالیف ابو بکر بن مصطفیٰ پٹھنی، مولانا ابو بکر بن مصطفیٰ پٹھنی ہیں، جو کہ جامعۃ اسلامیہ تعلیم الدین مدرسہ جو کہ ڈابھیل گجرات میں موجود ہے، اس کے استاذ وہ اس کتاب کی تالیف انہوں نے سارے سنتوں کو، سارے آدابوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جمع کر کے اس کتاب میں جمع کر دیا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کتاب کی فہرست میں اس کتاب میں ہمارے معاملات کے یومیہ روزانہ کے معاملات کے آداب، عبادت کے آداب، معاشرات کے آداب، معاملات، ہمارے سیاست، علمیات، ہماری تبلیغ، ہمارے متفرقات، ہر ایک چیز کے ہمارے سلوکیات، ہر ایک چیز کے اس میں آداب، ہم روزانہ بھی جو کام کر رہے ہیں اس کے آداب ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ کس طرح سلوک کر رہے ہیں، سلوک کرنا چاہیے، اس کے آداب ہیں۔ تو اس میں ساری چیزوں کو کور کر کے اس میں جمع کر دیا ہے۔ اور یہ تقریر ہے، تقریر کے بعد پیش لفظ ہے، پیش لفظ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دربار توحید اور رسالت کے آداب۔ اس ویڈیو میں ہم دربار توحید کے آداب جانیں گے، دربار توحید کے حقوق آداب۔ حقوق و آداب کو جاننے سے پہلے ہم سنت اور آداب کو جانتے ہیں کہ میرے ناظرین اکرام، سنت کیا ہے؟ سنت دو چیزوں کو کہتے ہیں، ایک
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو۔ قول یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی اس کو سنت کہتے ہیں، جو کام کرنے کو کہا اپنی امت کو اس کو سنت کہتے ہیں، اور جو دوسرا وہ فعل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام خود کر کے بتایا، اللہ کے نبی کا کام، جو اللہ کے نبی کسی کام کو جس طریقے سے کرتے تھے وہ آپ خود کر کے بتایا، یہ فعل ہے اور یہ بھی سنت ہے۔ سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے فعل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کو کہتے ہیں۔ اور ادب کسے کہتے ہیں؟ ادب کے جو ہے ہر کام کو عمدگی اور اچھائی کے ساتھ انجام دینے کی تعلیم، کس طرح انجام دیا جائے، یہ ادب کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ہمارا ہر کام عمدگی اور اچھائی سے ہو، یہ کس طرح ہو، یہ ادب سے ہو سکتا ہے، یعنی اچھائی اور عمدگی سے کام کرنے کی تعلیم، جو ہے اس کو اصطلاح شریعت میں ادب کا نام دیا گیا۔ اس کو بہرحال ہم جو ہے اپنے مضمون کی طرف واپس لوٹتے ہیں، جو کہ دربار توحید کے حقوق و آداب۔ آداب جاننے سے پہلے ہم جو ہے دربار توحید اور رسالت کے حقوق آداب کی کیا ہے، کیا چیز ہے، اس کے بارے میں تھوڑی دیر بات کریں۔ یہ دربار توحید اور رسالت یعنی ہمارے دل میں اللہ کے بارے میں کیا عقیدت ہے، اس کو توحید کہتے ہیں، اللہ کو ایک ماننا۔ اور دربار توحید کے حقوق آداب کے معنی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے بارے میں ہماری عقیدت کس طرح ہو، ہم اللہ کی عبادت کس طرح کرنا، اللہ کے بارے میں ہم جو ہے کس طرح گمان رکھنا، اللہ کے بارے میں ہم جو ہے ایک بندہ، ایک مسلمان اللہ کے بارے میں اس کی عقیدت کیا ہو، اس کا عقیدہ کیا ہو، کس طریقے سے ہو، کیسے ہو، اس کے بارے میں جو ہے دربار توحید کے حقوق آداب۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ان کے بارے میں عقیدہ کیا ہو، ان کی پیروی کس طرح کی جائے، یہ دربار رسالت کے حقوق آداب۔ لیکن میرے ناظرین اکرام، اس ویڈیو میں ہم جو ہے صرف دربار توحید کے حقوق و آداب کو جانیں گے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دربار رسالت کے حقوق و آداب کو جانیں گے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دربار توحید کے حقوق و آداب ہیں، تو کل اس میں 13 آداب ہیں، کل 13 آداب ہیں، 13 حقوق ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے ہر ادب کے ساتھ، ہر ایک حقوق کے ساتھ، ہر ایک ادب کے ساتھ اس کی جو ہے دلیل بھی نیچے دی گئی۔ بات کرتے ہیں کہ دلیل کیا چیز ہے۔ دلیل وہ چیز ہے جو ایک بات کو مضبوط بناتی ہے، جو ایک بات کو یقین کرنے کے لائق بناتی ہے، کہ اگر کوئی بندہ کوئی بات کہے تو اس بات کو یقین کرنے کے لیے ہمیں جو ہے ایک سند چاہیے، ایک بنیاد چاہیے، ایک دلیل چاہیے، تبھی ہم اس بات کو جو ہے یقین کر سکیں۔ اگر ہم اس بات کے بارے میں جو کوئی پروف پیش کریں، کوئی ایویڈنس پروف کریں، جو ہے وہ یقین کے لائق بن جاتی ہے، وہ بات مضبوط بن جاتی ہے اور ہر کوئی اس بات پہ یقین کر لے۔ تو یہاں پہ جو آداب دیے گئے ہیں اس کی سند کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، یہ آداب کہاں سے لیا گیا، کیا یہ آداب قرآن میں موجود ہے، کیا یہ آداب حدیث میں موجود ہے، کون سی حدیث میں موجود ہے، اس کے بارے میں یہ جو ہے دلیل، یہاں پر جو ہے دلیلوں کو جو ادب ہے اس ادب کے نمبر میں جو ہے نیچے دلیل کا نمبر دیا گیا، لیکن آسانی کے واسطے، سہولت کے واسطے میں جو ہے آپ کو ایک ادب پر اس کے نیچے دلیل پیش کر کے آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو ہم اپنے پہلے ادب کی طرف جاتے ہیں، جو کہ ہے کہ عبادت صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی کرنا۔ یہ بات، یہ ادب، یہ حقوق، یہ حق جو ہے وہ ہر ایک مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اگر یہ ایک مسلمان کے اندر نہیں ہوں گا تو انہیں جو ہے مسلمان نہیں کہلے۔
کہ ہم جو ہے عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرنا، بندگی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کر، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ ہاں میرے ناظرین اکرام، جو ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے، جو ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دی، 3 تحفے۔ ان تحفے میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جو ہے ہم شرک کے علاوہ ہر ایک گناہ کو معاف فرما دیں گے، شرک کے علاوہ ہر ایک گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ کو شرک پسند نہیں ہے، شرک سے نفرت ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ واحد ہے، جو ہے اللہ سورہ اخلاص میں فرما دیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اس صورت میں جو ہے فرما رہے ہیں کہ کہو وہ اللہ ہے یکتا، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی، یعنی اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ اکیلے ہیں۔ اللہ خود ہی سورہ اخلاص میں جو ہے فرما رہے ہیں۔ اگر ہم اس کی دلیل کے پاس جائیں تو جو ہے یہاں پر قرآن کی آیت ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، جو کہ سورہ بینہ کی 5ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے اور انہیں اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں، اس طرح کریں کہ بندگی کو بالکل یکسو ہو کر صرف اسی کے لیے خالص رکھیں۔ ہم اپنی بندگی کو، ہم اپنی عبادت کو یکسوئی کے ساتھ صرف اللہ کے لیے خالص رکھیں، صرف اللہ کے لیے اپنی بندگی کو رکھیں، صرف اللہ کے لیے اپنی عبادات کو رکھیں۔ اللہ کے سوا کسی کے بھی لیے، دوسروں کے لیے، اللہ کے سوا کسی کے لیے اپنی بندگی، اپنی عبادت کو جو ہے خالص نہ کریں۔ یہ بندگی اور عبادت یہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے سوا دوسرے کوئی بھی ہو وہ جو ہے بندگی کے لائق نہیں ہے، وہ جو ہے عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ عبادت کے حقدار ہیں، اللہ بندگی کے حقدار ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی عبادت کرنا بھی منع ہے، عبادت صرف اللہ کی کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ تم یکسو ہو کر صرف اسی کے لیے، یعنی اللہ کے لیے خالص رکھو اپنی بندگی کو، اپنی عبادت کو، اور اس کے بعد نماز قائم کریں، یعنی نماز ادا کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، جو صاحب نصاب ہیں وہ زکوٰۃ ادا کریں، اور یہ سیدھی سچی امت کا دین ہے۔ سیدھی سچی امت کا دین کیا ہے کہ سیدھی سچی امت کا دین کیا ہے کہ جو ہے بالکل یکسو ہو کر اپنی عبادت کو صرف اللہ کے لیے خالص رکھنا، نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، یہ سیدھی سچی امت کا دین ہے میرے ناظرین اکرام۔ اگر ہم اس کے بعد دوسرے ادب کی طرف چلیں تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے بڑائی بیان کرنا۔ یہاں تک کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، دنیا کے سارے درختوں کو اگر قلم بنا دیا جائے اور سمندر کے سارے پانی کو اگر سیاہی بنا دیا جائے اور اس سے اللہ کی تعریف لکھنا شروع کریں تو درخت ختم ہو جائیں گے، قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو ہمیں جو ہے اللہ کی بڑائی کرتے رہنا، اللہ کی تعظیم کرتے رہنا۔ اس کی دلیل یہ دی ہے کہ قال اللہ تعالی لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ارشاد ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ یہاں پر میرے ناظرین اکرام جو ہے ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی بات کی گئی اور جو ہے اس کی مدد کرو،
اس کی مدد کرو، یعنی اللہ کی مدد نہیں۔ ہماری کیا ضرورت، ہماری کیا مجال کہ ہم جو ہے اللہ کی مدد کریں۔ یہاں پر اس کی مدد کرو یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے دین کا ساتھ دو، اللہ کے دین کو جو ہے پھیلاؤ، جو اللہ کے دین کو پھیلانے والے ہیں ان کا ساتھ دو، اللہ کے دین کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، اس کی بڑائی کرو، اور صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اور اگر ہم تیسرے ادب کی طرف جائیں تو تیسرا ادب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ ہاں میرے ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غصے غضب سے ڈرتے رہیں۔ اس کی دلیل جو ہے نیچے دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ وہی چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یعنی اپنے غصے سے، اپنے غضب سے۔ لہٰذا اے میرے بندو، میرا خوف دل میں رکھو، اللہ کا خوف دل میں رکھو، اللہ کا غصے کا خوف، اللہ کا غضب کا خوف، اللہ کی ناراضگی کا خوف اپنے دل میں رکھو۔ یہ جو ہے تیسرا ادب۔ اور اسی طرح جو ہے چوتھا ادب کی طرف ہم اگر جائیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہنا اور نافرمانی کو چھوڑ دینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہنا اور نافرمانی کو چھوڑ دینا۔ اس کی دلیل جو ہے نیچے دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ سورہ نساء کی 13، 14 اور 13ویں جو ہے آیتیں ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی اللہ جس طرح رب چاہی زندگی گزارے گا، اللہ کے احکام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی کو گزارے گا، وہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا، یعنی ایسے باغات کے مطلب جنت۔ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، اسے جو ہے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ نے جو شریعت کی حد مقرر کی ہے اس حد کو پار کر دے گا، اسے اللہ دوزخ میں داخل کرے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس کو ایسا عذاب ہوگا جو اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا، یعنی اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہوگا۔ اور اب ہم 5ویں ادب کے پاس جائیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجز و محتاج بنے رہنا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے اے لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ ہم سارے لوگ ہر کام میں جو ہے اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کے محتاج، اور اللہ رب العزت کسی کے محتاج نہیں۔ ہمیں جو ہے اللہ کے سامنے عاجز بنے رہنا اور محتاج بنے رہنا۔ اور اسی طرح اگر ہم 6ویں ادب کے پاس جائیں تو یہ ہے کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا، توکل اللہ پر رکھنا، بھروسہ یقین اللہ پہ رکھنا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 43، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اپنا بھروسہ صرف اللہ پر رکھو اگر تم واقعی صاحب ایمان۔ یہاں پر اللہ رب العزت دیکھو کتنی بڑی بات فرمائیں کہ اگر تم واقعی ایمان والے ہو، اگر تم سچے مسلمان ہو تو تم اپنا سارا بھروسہ اللہ پہ رکھو۔ لیکن آج ہم جو ہے دنیا کے اسبابوں پہ اپنا یقین رکھ رہے ہیں، دنیا کی چیزوں پہ اپنا یقین رکھ رہے ہیں۔ ہمیں اپنا بھروسہ ہر کام میں کامیاب ہونے کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ رکھنا۔ اور اگلے جو 7 آداب باقی ہیں ان کو ہم جو ہے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ابھی کے لیے 6 ادب کافی ہے۔ اور میرے ناظرین، اگر آپ کو ایسے ویڈیوز
پسند آتے ہیں تو جلد سے جلد ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ السلام علیکم۔